بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آیت الکرسی کے فضائل و اہمیت۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 257 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1460 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا منذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ تیرے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ قال قلت، اس نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فضرب فی صدری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تجھے علم مبارک ہو۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6340 ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنع من دخول الجنۃ الا ان یموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ٹھیک ہے بھائیو، تو اس کے اور جنت میں ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، موت۔ جیسی موت آئی سیدھا جنت میں گیا۔ تیسری حدیث جو کہ صحیح الترغیب حدیث نمبر 273 اور مستدرک 562، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو آیت الکرسی پڑھے گا شام تک وہ جنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں سے محفوظ رہے گا۔ چوتھی حدیث جو کہ مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 561 اور 560، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ پانچویں حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہذہ الآیت لسانا و شفتین، یعنی کہ اس آیت الکرسی کی زبان اور دو ہونٹ ہیں۔ یہ اللہ مالک الملک کی عرش کے پائے کے پاس تقدیس یعنی پاکی بیان کرتی ہے، سبحان اللہ۔ مسند احمد 141، صحیح ترغیب 147۔ چھٹی حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ آنے والے نے، جو رات کو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، جو خزانہ وغیرہ تھا، جو بھی وہ کھانے والی چیز تھی، ایک آنے والے نے، ایک آیا شخص اور کھانے کے غلے سے لب بھرنے لگا۔ ایک شخص آیا انسانی شکل میں نے اسے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا، میں ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ میں نے اس کے چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ دیکھنا وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ پھر وہ رات کو آیا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا، میں بہت ہی غریب شخص ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح شخص آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پھر آئے گا۔ تیسری جب وہ شخص آیا تو میں نے اسے پکا پکڑ لیا کہ آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو ہر روز جو ہے جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، اور آج میں تجھے ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو کہنے لگا وہ شخص کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، جب تم اپنی بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو صبح تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، جو کہ شیطان سے تیری حفاظت کرے گا، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں نے عرض کیا،
بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا پھر آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ اس طرح تو کہہ کے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تھا جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، شیطان تھا مگر سچی بات کرتے۔ بخاری حدیث نمبر 2311۔ آیت الکرسی عظیم آیت، میرے بھائی قرآن کریم کو اس کو صبح اور شام ضرور پڑھا کریں۔